السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ربیع الاول سن 2024 کا چاند دیکھ کر 21 بار پڑھ لو انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر۔ پورے سال دولت کی کمی نہیں ہوگی، یقین نہ ہو تو آزما لو، زندگی بدل جائے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو میری مائی بہنوں، ربیع الاول کا چاند دیکھتے کے ساتھ ہی 21 بار سورہ کوثر کو 3 لونگ کے دانے پر پڑھنا ہے۔ آپ کے گھر میں اتنی برکتیں، رحمتیں آ جائے گی کہ آپ کے تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کی مصیبتیں، بلاؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ صرف 21 بار پڑھنا ہے، آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کے بچوں کی قسمت بدل جائے گی، بیٹیوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا انا اعطیناک الکوثر 21 بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، اس گھر میں بے برکتی، بے شکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں 21 بار 3 لونگ کے دانے پر ربیع الاول کے چاند دیکھتے کے ساتھ ہی 21 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینے سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، پورے سال کی روزی اور رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لو، آپ کی زندگی بدل جائے گی، گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ تو میری مائی بہنوں، یہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی 21 بار سورہ کوثر پڑھ لینا، انشاءاللہ ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ فقیر ہیں تو بادشاہ بن جاؤ گے، اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار مل جائے گا، بے اولادیں ہیں اولاد مل جائے گی۔ اگر آپ نیا گھر، نئی گاڑی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کر لینا۔ یہ وظیفہ اگر کوئی سڑک کا بھکاری بھی اس وظیفے کو کر لے تو انشاءاللہ وہ بھی ارب پتی، دولت والا بن جائے گا۔ تو میری مائی بہنوں، یہ سچا وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، یہ لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ سورہ کوثر کا آپ نے بہت بار وظیفہ کیا ہوگا، مگر یہ خاص وظیفہ ربیع الاول کے چاند نظر آتے ہی صرف 3 لونگ کے دانے پر پڑھنا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے نہ جانے کتنی بہنوں نے اپنے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ آپ بھی اپنے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، آپ کے گھر کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی بے برکتی، بے شکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سچا عمل ہے اور سچا وظیفہ ہے۔ تو میری مائی بہنوں، میں تو صرف آپ کو میرا بتلایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں۔ کرنا آپ کو ہے، رب کو راضی آپ کو کرنا ہے، رب کو آپ کو منانا ہے، رب سے آپ کو مانگنا ہے۔ آپ کی خالی جیبیں بھر جائیں گی، تجوری بھر جائیں گی، آپ کے بیگ پرس بھر جائیں گے، آپ کی تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے بنے بنائے جو کاروبار ہیں وہ بگڑ چکے، وہ پھر سے بن جائیں گے۔ تو میری مائی بہنوں، چلتے کاروبار جو بند پڑے تھے وہ چل پڑیں گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ گھر میں جو بیٹا یا بیٹی نوکری کرنا چاہتے ہیں، ان کی نوکری نہیں لگتی تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ان کی نوکری بھی لگ جائے گی۔ تو میری مائی بہنوں، یہ ہر مصیبت دور کرنے کا، ہر پریشانی کو دور کرنے کا وظیفہ ہے، یہ دولت کا وظیفہ ہے، یہ رزق کا وظیفہ ہے، یہ تنگی دور ہو جاتی ہے جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جائے اس میں کبھی دولت کی، رزق کی کمی نہ ہوگی، 7 نسلوں تک روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، فاقہ نہ ہوگا۔ وہ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاتا ہے۔ میرا رب اسے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ تا عمر جب تک بھی وہ جیے گا انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی۔ تو میری مائی بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو خود بھی کرے، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے اپنے یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کرے، یہ وظیفہ خاص وظیفہ ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر کا وظیفہ، سورہ کوثر کا وظیفہ صرف 3 لونگ پڑھنے پر، 3 لونگوں پر پڑھ کر آپ اپنے گھر کے حالات بدلتے دیکھنا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کی تمام مشکل آسان ہو جائیں گے۔
تو میری مائی بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل پڑا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ میری بہنیں میرے بھائی قرآن خوانی کرواتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اس مہینے میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو 10 کا ثواب ملے گا، اگر آپ 1 روپیہ دو گے کسی کو تو 10 کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو میری مائی بہنوں، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی صرف آپ کو 21 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر آپ کے گھر کے نظارے بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کے رشتہ دار جو آپ سے منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ کے پاس آئیں گے کہ آخر کہاں سے آ گیا آپ پہ اتنا پیسہ، کہاں سے آ گئی آپ پہ اتنی دولت۔ تو میری مائی بہنوں، یہ دولت کا وظیفہ ہے، یہ دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ جس گھر میں بھی سورہ کوثر کو اگر 21 بار یا 11 بار کھانے پر دم کر دے، کھانا کم پڑ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ کھانا بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کے جتنے بھی افراد تھے، جتنے بھی لوگ تھے، سب کھا لیں گے اور بچ بھی جائے گا۔ تو اس میں کھانے میں اتنی برکت آ جاتی ہے۔ تو جس گھر میں سورہ کوثر 21 بار 3 لونگ کے دانے پر پڑھی جائے تو اس میں کتنی برکتیں آئیں گی۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ خاص دولت کے لیے، رزق کے لیے ہے، کاروبار جو بند پڑے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اپنے گھر کی تمام مصیبتوں کا خاتمہ کر دو، بچوں کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، یہ سورہ کوثر کا وظیفہ جس گھر میں بھی ہوتا ہے اس گھر میں تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میرے بھائی بہنیں اتنی پریشان رہتی ہیں کہ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے جلتی رہتی ہیں۔ تو میری مائی بہنوں، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے نہ جلو، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تو اس کو بھی دے اور اس کے سہارے سے، یا اللہ تو ہمارے بچوں کے نصیب سے ہمیں بھی دے، یا میرے مولا۔ تو اس طرح سے دعا کرو اللہ سے، اللہ اس بیچارے کو بھی دے، جو بھی کر رہا محنت سے تو کما رہا ہے، جو انسان بھی کماتا ہے محنت سے کماتا ہے، آپ کا بھائی ہو، آپ کی بہن ہو، اس کی محنت کسی کو نہیں دیکھتی، اس کے بچوں کا اچھا کھانا، اچھا پہننا دیکھ جاتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، نہ کسی کی چگلی کرو، نہ غیبت کرو، بس اللہ کا ذکر کیا کرو، دعا استغفار کیا کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ راضی ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جس بندے سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہمارے، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، رب کو راضی کر لو۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلے پہ بٹھاتی۔ یہ خاص وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کے چاند دیکھتے کے ساتھ ہی 21 بار پڑھ لو، انا اعطیناک الکوثر، صرف 3 لونگ کے دانوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے حالات اس طرح سے بدل جائیں گے، بیٹیوں کے نصیب اور تقدیر بدل جاتے ہیں، بیٹوں کی منچاہی نوکری لگ جاتی ہے، گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، غریبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اور کیا چاہیے؟ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ کرو تو دل سے کرو، یقین سے کرو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرنی پڑے گی۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور شوہر کو بھی، اور خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہمیں ہر بے حیائی سے روکتی ہے، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، نمازوں کی ہر حال میں پابندی کریں۔ نماز پڑھنے والا اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، مگر اسے کبھی کمی نہیں کرتا کسی چیز میں، اسے بھوکا اٹھاتا ضرور ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ تو میری مائی بہنوں، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گھر میں صبح کے وقت فرشتے دولت لے کر آ جاتے ہیں، رزق لے کر آ جاتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی کو بکھیر دیتے ہیں، پورے دن سمیٹتا پھرتا ہے، ادھر سے ادھر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، یہ سچا عمل ہے اور سچا وظیفہ ہے۔ جس نے بھی آج تک یہ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی تمام مشکل آسان ہو گئی۔ تو آپ بھی فائدہ اٹھا لو، یہ وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرتا ہے اسے بار بار ایسی طلب لگتی ہے کہ اس وظیفے کو میں پھر سے کروں،
اس کے وظیفے کی پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے گھر میں اتنی برکتیں رحمتیں آ جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہ سکو گے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ خاص وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ، یہ دولت کا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا وظیفہ 3 لونگوں کے دانے پہ ہو جائے تو اس گھر میں تو کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی۔ اس گھر کے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا۔ تو میری مائیں بہنوں، ایک تو نمازوں کی پابندی کرو اور ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بڑی سے بڑے مقصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرو، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نیک ہدایت دو۔ اگر آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے، اگر آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ تو میری مائیں بہنوں، ربیع الاول کے چاند دیکھتے کے ساتھ ہی یہ 21 بار سورہ کوثر پڑھ لینا، صرف 3 لونگ کے دانوں پر، آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آج خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین ضرور کہنا، خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا۔ نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے، تیری ثانی کریمی کے واسطے۔ یا اللہ تو بے گھر والوں کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگاری عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما۔ یا میرے مولا، جو بزرگ ہیں، پریشان ہیں، بوڑھے ہیں، یا اللہ جن کے گھر میں تنگ دستی فاقے غربت ہے، اللہ ان کی غربت ختم فرما، تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ ان کے گھر میں رحمت برکت عطا فرما۔ یا میرے مولا، جن کے جوان بیٹی بیٹی ہیں نیک رشتے عطا فرما، بیٹوں کی منچاہی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ سب کی مصیبت کو دور فرما، جو پردیس میں اللہ ان کی حفاظت فرما، جو سفر میں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا، جن میری مائیں بہنوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ ان کی تمام جائز دعا کو قبول فرما۔ یا میرے مولا، جن میری مائیں بہنوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، ان کی تمام جائز دعا کو قبول فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گئے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ ربیع الاول کا چاند، سن 2024 کا چاند دیکھنے کے بعد دیکھتے ہی 21 بار پڑھ لو، صرف 21 بار سورہ کوثر کو پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی قسمت بدل جائے گی، بچے کا نصیب بدل جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر 21 بار 3 لونگ کے دانے پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ خاص وظیفہ ہے، پورے سال دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ یقین نہ ہو تو آزما لو، زندگی کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ اگر پیر اور فقیروں کے پاس جا کے تھک چکے ہیں، وظیفے کر کے تسبیحات کر کے تھک چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جس مقصد کے لیے بھی کیا جائے گا، مگر جائز مقصد ہونا چاہیے، ناجائز نہیں۔ آپ دل سے کریں، یقین سے کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ کلام پاک کی آیت کا وظیفہ ہے، یہ معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر ایک نہر کا نام ہے، جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تو سورہ کوثر کا وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا، مگر یہ خاص وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کے چاند نظر آتے ہی یہ 21 بار پڑھ لینا سورہ کوثر کو، آپ کے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بیٹھے بٹھائے مقصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، میرے بھائی مسجد میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مدرسے میں، آفس میں، مگر تنہائی میں کرے، میری بہنیں گھر پر کرے، اکیلے میں، موبائل سے، ٹی وی سے، بچوں کے شور شرابے سے دور۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 یا 7 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ ہاتھ میں 3 لونگ کے دانے لے لیں۔ پہلا وظیفہ، آپ کو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے،
الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اس کو 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار، آپ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے، جو بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے، اس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو شکلیں دیکھتا ہے نہ مال، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، ربیع اول کے چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو 11 بار الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ اور رب کو راضی کر لیا جس بندے نے، نہیں سمجھو پورے سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ 3 لونگ کے دانوں پر پڑھنا ہے، 3 لونگ کے۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ کو 21 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور ان لونگوں کے دانوں پر دم کر دینا ہے۔ اور پھر آپ کو تیسرا وظیفہ، آپ کو لونگوں کے دانوں کو دم کر ایک طرف رکھ دیں۔ اور آخر میں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، ربیع اول کا چاند، سن 2024 کا چاند دیکھتے ہی 21 بار پڑھ لو، صرف 21 بار 3 لونگ کے دانوں پر، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی پورے سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین نہ ہو تو آزما لو، زندگی بدل جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ خاص وظیفہ ہے، تیسرا وظیفہ، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا وہاب، یا رزاق پڑھنے والا بہت دینے والی ذات، یا وہاب پڑھنے والا بہت دینے والا میرا رب۔ تو میری مائیں بہنوں، یا رزاق یا وہاب جو بندہ پڑھتا ہے، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اس کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر میں اتنی روزی اور رزق آ جاتی ہے، دولت اتنی آ جاتی ہے کہ اس پہ سنبھالے نہیں سنبھلے گی، اتنی دولت آ جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، 11 بار یا رزاق یا وہاب پڑھنے والا تمام پریشانیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، مصیبتوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ 3 وظائف بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، اس گھر میں کبھی تنگی نہ ہوگی، کبھی بے سکونی نہ ہوگی۔ تو میری مائیں بہنوں، آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لے۔ اور جب آپ کے دل کو سکون مل جائے، آپ کو ایسا لگنے لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کر رب سے تھوڑا نہ مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا، میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا۔ میرا رب تو دینے والی ذات ہے، ہم پہ تو مانگنا نہیں آتا، ہم پہ تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو میری مائیں بہنوں، رو رو کر، گڑ گڑا کے رب کے سامنے سجدے میں جا کے رو رو کے مانگنا، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور آخر میں جو وہ لونگوں کے دانے انہیں دم کر کے رکھے، ان لونگوں کو دانوں کو اپنے پرس میں رکھ لیں، مرد بھی اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں، عورت بھی، جو بھی رکھے گا، جہاں آپ کے پیسے رکھے رہتے ہیں، آپ کی تجوری میں آپ کے گہنے، کچھ بھی آپ کی قیمتی سامان وہاں رکھ دیں، یا آپ کی دکان نہ چل رہی ہو تو دکان میں رکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کی دکان بھی چلے گی، اور آپ کے گھر میں دولت اس طرح سے برسے گی کہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ آپ کی اتنی دولت اور رزق آئے گا آپ کے گھر میں کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ 3 لونگ کے دانوں کو آپ جہاں پیسے رکھتے ہو وہاں رکھ دیں، اور اللہ سے رو رو کے، گڑ گڑا کے دعا کیجئے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے دولت کے لیے کی ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے وظیفہ کیا، انشاءاللہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کے نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔
ربیع اول کا چاند دیکھتے ہی ساتھ ہی یہ وظیفہ کر لینا. آپ خود بھی اس وظیفے کو کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے یار دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کریں. امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھنا, کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ.